کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار طاہر رضا نقوی قلمی نام طاہر نقوی پیدائش 14 فروری سن 1946 تعلیم ایم تاریخ اسلام کراچی یونیورسٹی ایم اردو کراچی یونیورسٹی اعزازات آدم جی ایوارڈ رائٹر گلڈ ایوارڈ تصانیف بندلیوں کے شیخ افسانے 1982 حفظ کے بعد پہلی بارش افسانے 1989 شام کا پرندہ افسانے 1998 دیر کبھی نہیں ہوتی افسانے 2005 افسانہ اجنبی لڑکی میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری عام سی زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہوا یوں کہ میں چند دوستوں کے ہمراہ سینڈز پٹ کے سمندری ساحل پر پورا دن بسر کرنے گیا ہوا تھا۔ وہاں میں سارا وقت گہرے گہرے سانس لیتا رہا کہ خالص آکسیجن پھیپھڑوں میں اتر جائے۔ تمام فکرات کو بھلا کر تفریح کے دوران سب سے بلند خیخے میرے ہی تھے۔ وہ وقت غیر محسوس طور پر گزر گیا۔ دوپہر کے وقت تھرموس میں لائی ہوئی کافی پینے کی غرض سے ہم اپنی ہٹ کی طرف جانے لگے کہ اچانک مجھے پیچھے سے آتی ہوئی لڑکیوں کے خیخے سنائی دیے۔ جب وہ ہمارے قریب سے گزریں تو میں نے بلا ارادہ مڑ کر دیکھا۔ جس لڑکی کے خیخے سب سے زیادہ نمایاں تھے اس پر میری نظر جم کر رہ گئی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں شاید میں نے اتنا غور سے کسی لڑکی کو کبھی نہ دیکھا ہو۔ اس نے بے نیازی سے مجھ پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور اپنی سہیلیوں کے درمیان چلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ میں نے دیکھا سامنے کھڑی ہوئی گاڑیوں میں سے کسی ایک میں وہ بیٹھ گئیں۔ میرا جی چاہا کہ دوڑ کر ان کے قریب جاؤں اور اس لڑکی سے بات چیت کروں۔ اس لمحے میرے قدموں کے نیچے سے بڑی لہر گزر گئی اور وہ واپس جاتے ہوئے میرے پاس پاؤں کے نیچے سے ریت بھی لیتی گئی۔ میں اپنے قدموں پر مشکل سے سنبھل پایا۔ پھر میں نے گاڑی کی طرف دوبارہ نظر کی تو وہ بہت آگے نکل چکی تھی۔ اس دوران مجھے اپنے ساتھ نہ پا کر میرے دوست واپس پلٹے۔ میری حالت عجیب و غریب ہو چکی تھی جس میں کوئی دام نہیں دے سکتا۔ میں اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ میں نے گھر واپس چلنے کا اصرار کیا۔ وہ لوگ حیران ہوئے، کہا تمہاری خواہش پر ہی پروگرام بنا تھا۔ میں نے وہاں ایک لمحے ٹھہرنے پر تیار نہ تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے مجھے چکر آنے لگا اور حرارت بھی محسوس ہوئی۔ تاہم اس کیفیت کو میں نے طاقت بھر محمول کیا۔ گھر میں اس طرح داخل ہونے پر میری اماں کو تشویش ہوئی۔ وہ مجھے سوالیہ انداز سے دیکھتی رہیں۔ شام کو جب میں سو کر اٹھا تو اس وقت وہ پروین آئی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے پریشانی سے کئی سوال کر ڈالے۔ میں محض ہوں ہاں کرتا رہا۔ وہ مجھے آرام کا مشورہ دے کر چلی گئی۔ تاہم رات بھر مجھے کوئی بے نامی سی بے چینی رہی۔ میری نظروں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ بار بار آتا رہا۔ چنانچہ نیند پوری نہ ہونے سے صبح میری طبیعت کسل مند رہی۔ اس طرح آفس میں بھی طبیعت اچاٹ سی رہی۔ میرے ساتھی میری اس بدلی ہوئی کیفیت کے متعلق پوچھتے رہے مگر میں اپنے جواب سے انہیں مطمئن نہ کر سکا۔ میں دفتری کام میں ماہر سمجھا جاتا تھا مگر اب مجھ سے غلطیاں سرزد ہونے لگی تھیں۔ میرے افسران حیران تھے۔ وہ مجھے چھٹی لے کر آرام کا مشورہ دیتے رہے مگر میں جانتا تھا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گھر میں بھی اپنے کمرے میں تنہا پڑا رہتا۔ میری اماں میری بگڑتی ہوئی اس حالت پر پریشان رہتی اور پروین مجھے گھومنے پھرنے کے مشورے کے ساتھ خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہتی۔ البتہ میری حالت کسی بہتری کے بجائے شدت آتی جا رہی تھی۔ پروین نے کسی نفسیاتی مالج کو دکھانے کا مشورہ دیا اور اماں نے مجھے زبردستی اس کے پاس لے گئیں۔ اس نے حسب قاعدہ چیک اپ کیا تاہم کوئی سبب نہیں بتا سکا۔ اماں نے اعتماد سے کہا، یہ گھبرایا کیوں رہتا ہے؟ پہلے تو ایسا نہ تھا۔ پہلے ڈاکٹر مسکرا پہ کہنے لگا، ماں اپنے بچوں کے ہر لمحے نظروں میں تولتی رہتی ہے اور معمول تبدیلی پر بھی بھاپ لیتی ہے۔ کوئی بے چینی ضرور ہے جو اسے خود نہیں معلوم۔ اماں نے خود کلامی کی۔ اولاد کے بارے میں ماں کو سمجھانا بہت مشکل بات ہے۔ اس لاڈلے بچے بگڑ جاتے ہیں اس طریقے سے۔ ڈاکٹر کی اس بات پر اماں نے زور سے دے کر کہا، ایسا نہیں ہے۔ ماں اپنی ممتا کی روشنی فراہم کرتی ہے تاکہ بچے اندھیرے میں نہ بھٹک پائیں۔
اماں کے جواب پر ڈاکٹر چپ رہا۔ پھر اطمینان دلانے کے لیے اس نے چند دوائیں لکھ دیں اور ہنستے ہوئے مشورہ دیا کہ ان کی شادی کر دی جائے کہ دھیان بڑھ جائے۔ تمام دواؤں سے مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ شادی والی بات پر میں اماں کو ہمیشہ کی طرح دے آتا بات کوئی۔ میں محسوس کر رہا تھا میری وجہ سے ماں بہت پریشان اور دکھی رہنے لگی تھی۔ میں خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ماں کے اصرار پر میں نے آفس سے چند روز کی چھٹی لے لی۔ اس بات سے پروین بھی مطمئن تھی، چنانچہ وہ اکثر میرے پاس بیٹھی ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہتی۔ اس دوران اماں نے اپنی بے چینی کا اظہار یوں کیا، تجھے الجھن ہے تو کچھ تو بتا تو صحیح، ماں سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے۔ کسی جواب کے بجائے میرا ذہن اس لڑکی کی طرف چلا گیا۔ میری خاموشی پر ماں نے مایوس ہو کر خود ہی کہا، سایہ ہو گیا ہے میرے بیٹے پر کوئی۔ سایہ سمندر کنارے نہیں ہوتا، پروین نے رائے دی۔ بلائیں ہر جگہ ہوتی ہیں بیٹی۔ اماں نے اپنے آنسو خشک کرتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئیں اور پروین مجھے گھسیٹتی ہوئی لانگ ڈرائیو پر لے گئی۔ البتہ میری خاموشی سے الجھ کر وہ کہنے لگی، ہم خاموش رہنے کے لیے تو نہیں آئے۔ بات کرتے ہوئے عورت اچھی لگتی ہے، مگر مناسب لفظ تو تمہارے پاس ہے۔ میرا جی ہمیشہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے بیٹھی تمہاری باتیں سنتی رہوں۔ جواب کے بجائے میں اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ جیسے خود سے بولی، نہ جانے عورت مرد کی زبان کیسے کیا سننا چاہتی ہے۔ میں کوشش کے باوجود کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ اس لمحے میری نظروں میں کے سامنے وہی لڑکی تھی اور میری طبیعت بدلی ہوئی تھی۔ تاہم پروین جذباتی کیفیت طاری تھی، وہ میرے اندر تلاطم سے لا علم تھی، اور وہ مدہوشی کے عالم میں کہنے لگی، تمہاری زبان سے نکلا ہوا عام لفظ بھی میرے دل میں وہی کی طرح روشن ہو رہتا ہے۔ پھر اپنے جملے کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میرے چہرے پر کوئی تاثر نہ پا کر کہنے لگی، تم میری باتوں پر کوئی دھیان نہیں دے رہے؟ آخر تمہارے ذہن میں کیسا بوجھ ہے، کیسا اضطراب ہے تمہارے اندر؟ سورج کی تپش سے جیسے شبنم غائب ہو جاتی ہے، اس طرح میری خوشی ختم ہو کر رہ گئی۔ میں نے کھوئے کھوئے انداز میں دیا، تمہارے سارے دکھ اپنی جھولی میں بھر لوں گی، بتاؤ تو صحیح۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ وہ انسان جس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے وہ منہدم ہو جاتا ہے۔ میں نے جملہ بے خیالی میں ادا کیا تو پروین میری بات سن کر بے قرار ہو گئی۔ اگلی صبح میں آئینے کے سامنے شیپ بنایا تھا کہ اچانک آئینے میں اس لڑکی کے چہرے کی جھلک نظر آئی۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اپنے سر کو جھٹکتا تو محسوس ہوا کہ میرا وہم تھا، آئینے میں اس وقت خود میرا چہرہ تھا۔ میری پریشانی پر پسینے کی بوندیں چمک لگیں۔ میں تھکے تھکے انداز میں باتھ روم سے نکلا تو کمرے میں مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس لڑکی کا کھنکتا ہوا خے خے سنائی دیا۔ میں گھبرا کر مسہری پر گر پڑا اور گھٹی گھٹی آواز میں اماں کو آواز دی۔ وہ گھبرائی ہوئی میری قریب آئیں اور میری حالت دیکھ کر کانپنے لگیں۔ اماں، کیا کوئی گھر میں آیا تھا؟ کوئی لڑکی؟ نہ نہیں، مگر قدموں کی آواز، کسی لڑکی کا خے خے۔ اماں اپنے غم کا دکھ چھپا نہ سکیں اور بلکنے لگیں۔ میں ہونخو کی طرح کمرے کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پھر مایوس ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد اماں روزانہ ڈاکٹر سے میری کیفیت بتانے لگیں۔ ڈاکٹر نے کسی علاج سے معذوری ظاہر کر دی، بلکہ میری شادی پر اصرار بڑھا دیا۔ چنانچہ اماں بھی شادی کے لیے راغب ہوئیں اور انہوں نے بتایا، پروین برسوں سے ہماری مانگ ہے۔ اس کی ماں اشاروں میں کئی بار کہہ چکی ہے۔ میں نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا تو اماں نے مجھے حیرت سے ٹٹولنے لگی، تم دونوں ایک دوسرے کو اماں کے ساتھ رہنے اور باتیں کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ وہ تو تمہیں پسند کرتی ہے۔ میں چپ رہا، کیونکہ میں خود بھی اس معاملے سے واقف تھا۔ یہ بات پروین نے نہ جانے کیسے تاڑ لی۔ وہ مجھ سے ملنے آئی تو پہلی نظر میں مجھے پروین کے بجائے اس لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ چنانچہ غیر ارادی طور پر ایک بار اس کی طرف لپکا، مگر اگلے ہی لمحے مایوسی میرے قدم تھم گئے۔ یہ تبدیلی میں محسوس کر کے پروین افسردہ اور دکھی ہو گئی۔ شاید میں تمہارے دل میں اب جگہ نہیں بنا سکی۔ غلط فہمی کی اندھیری خبر سے باہر آ جاؤ۔ آدمی کو پہچاننا مشکل ہے، اس کے کئی چہرے ہوتے ہیں۔ کسی اندھے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے منزل نہیں، صرف تھکن ملتی ہے۔ تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، میرے اندر سچ سننے اور سہنے کا حوصلہ ہے۔ سکھ کبھی آخری نہیں ہوتا، اس کے بعد دوسرا ملتا ہے۔ اور ہمدردی کا ایک ایسا سے الفاظ کا رنگ اتر چکا تھا۔ پروین کی یہ بات سن کر میں مضطرب ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اپنی بات اسے کیسے سمجھاؤں۔ اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھال لوں گی۔ میں کئی لمحے ہاں اور نہیں کے درمیان کھڑا رہا۔ میرے اس رویے کو دیکھ کر پروین مایوس ہو گئی۔ باقی وقت وہ کھوئی کھوئی سی چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ پھر اماں کے ساتھ کر کے مجھے شاپنگ کی غرض سے تاریخ روڈ لے گئیں۔ وہاں کافی دیر تک مختلف چیزیں دیکھتی رہیں۔ میں لاتعلق رہا، بالکل دکان سے باہر کھڑا رہ گیا۔ پھر اسی طرح مجھے اچانک دل کا دھڑکا سا لگنے لگا۔ سامنے سے وہ لڑکی شاید اپنے ماں باپ کے ہمراہ کسی دکان سے نکل کر باہر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میری کیفیت ادھر پدھر ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنے اوپر اختیار نہ رہا۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف رکا، مگر فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے لوگوں کے ہجوم میں وہ غائب ہو گئی۔ یوں لگتا جیسے دکان سے نکلتے ہی اس سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے بے خیال میں گھڑی
کھڑی ہوئی تمام گاڑیوں پر نظر دوڑائی، آس پاس کی دکانوں کے اندر جھانکا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں۔ میں پریشانی میں واپس آیا تو اماں مجھے ادھر ادھر تلاش کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے محض ایک نظر دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ڈرائیو کرتے ہوئے میں اس الجھن میں مبتلا، آخر اسے دیکھتے ہوئے میری کیفیت کیوں ہو جاتی ہے۔ اس کے ملنے کے بعد مجھے قطعی توقع نہ تھی، کیونکہ اتفاقات بار بار نہیں ہوتے۔ اب اماں میری وجہ سے اور زیادہ پریشان رہنے لگی تھیں۔ شادی کے لیے ان کا دباؤ مجھ پر مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، چنانچہ میں ان کے اصرار کو اپنی ناکامی دیکھتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ اماں جب شادی کرنی ٹھہری تو پروین میں کیا برائی ہے؟ میں اس غیر توقع بات کو سن کر اماں کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ انہوں نے فوراً پروین کے ماں باپ سے بات چیت کی، پہلے سے تیار بیٹھے تھے، مگر خیر ابا اور خود میرے لیے دھماکے کی طرح ثابت ہوئی کہ پروین نے اس شادی سے صاف انکار کر دیا۔ اماں پر اس کا شدید اثر ہوا اور چنانچہ محض اماں کی ضد پر اس بات کی وجہ معلوم کے لیے میں پروین سے ملا۔ اب میرے آنے کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ اس نے اپنے اندر چھپے ہوئے جذباتی اتار چڑھاؤ کو دباتے ہوئے کہا، میں تمہیں نہیں چاہتی ضرور ہوں، مگر تمہیں بھیک کے طور پر قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ اس کی ایسی غیر متوقع بات سن کر میں اسے تکتا رہ گیا۔ اب اس کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ میں کوئی غیر جاندار چیز نہیں کہ جب تم چاہو بڑھ کر اٹھاؤ اور جب چاہو ٹھکرا دو گے اور آگے بڑھ جاؤ گے۔ میں تھکے ختم ہو کے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے گھر سے اٹھ گیا۔ اب اندھیرا چھانے لگا، باہر سے زیادہ خود میرے اندر اندھیرا چھا چکا تھا۔ گاڑی لیے بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا، بھی اپنے خیالوں میں کھویا رہا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے گزر رہا تھا۔ سامنے کھڑی دو تین لڑکیوں نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کسی روبوٹ کی طرح گاڑی قریب روک دی۔ ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، کافی دیر سے کوئی سواری نہیں مل رہی، اندھیرا بھی ہو گیا، اگر آپ اگلے چوک تک۔ میں نے اگلی بات سنے بغیر محض سر ہلا کر پچھلا دروازہ کھول دیا، اس بات پر بھی غور نہیں کیا کہ ایسے واقعات میں اکثر گاڑی والوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد میں نے گاڑی بڑھا دی۔ اگلے چوک میں نے گاڑی روک دی۔ اترتے وقت کسی نے شکریہ ادا کیا۔ آخر میں اترنے والی لڑکی نے اپنے ساتھی سے کسی بات پر کھنکتا ہوا خیخے لگایا تو میں چوک پڑا۔ اس خیخے کو میں خوب پہچانتا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس لڑکی کو روکنا چاہا، مگر وہ میرے حلق میں پھنس کر رہ گئے الفاظ۔ وہ لڑکیاں ہنستی بولتی مڑ گئیں۔ میرے سر میں چکر آنے لگے، اس لیے میں اپنا سر مجبوراً اسٹیئرنگ سے ٹکا دیا۔ پھر پیچھے والی گاڑی کے ہارن سے میں چونکا۔ اپنے تجسس کے تحت میں گاڑی اسی گلی میں موڑ دی، چاروں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ لڑکیاں مجھے کہیں نظر نہیں آئیں۔ میں مایوس ہو کر اپنے تلملاتا رہ گیا۔ اس کے بعد جانے کے اس جذبے کے تحت میں نے انہی گلیوں میں کئی بار گیا، اس لڑکی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس روز پروین سے مایوس ہو کر میں نے اماں سے کہہ چکا تھا، آپ جہاں چاہیں میری شادی طے کر دیجیے۔ اب میری حالت غیر ہو چکی تھی، مگر اماں کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران انہوں نے میرے لیے کئی لڑکیاں دیکھیں، مگر کہیں بات نہ ٹھہری۔ تاہم ایک روز خوشی خوشی مجھے بتانے لگی، بیٹا ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہے، لو اس کی تصویر دیکھ لو۔ میں نے لڑکی کی تصویر دیکھنے سے صاف انکار کر دیا، یہی کہہ دیا کہ آپ کی پسند میری پسند ہے۔ چنانچہ اماں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے مسئلہ ہفتے بھر کے اندر اندر میری شادی کر ڈالی۔ البتہ میرے اندر امنگ غائب ہو چکی تھی جو شادی کے موقع پر ہونی چاہیے تھی۔ شادی کی رسموں کے دوران پروین مجھ سے ہنس کر بات کرتی رہی۔ میں اس کی ہنسی کے پیچھے اس کے غم اور محرومی کا احساس کر لیا تھا۔ جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو اس نے مجھے زبردستی اجلاء عروسی میں دھکیل دیا۔ میں نے نیم دلی سے اپنی زندگی کے ساتھی کو دیکھنے کے لیے بغیر کسی جذبے کے اس کا گھونگھٹ دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔